اقرأوا القرآن لكتاب الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تعملون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ لقمان ہے اور کل کے سبق میں حضرت لقمان کا تعارف گزرا، اور اس سورت کا نام لقمان بھی انہی کی وجہ سے ہے، چونکہ لقمان ایک شخص تھے اور کوئی عام شخص نہیں تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور اتنے نیک تھے کہ ان کی نیکیاں اور ان کی نیکی اور حکمت اور دانش مندی بری باتیں اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دی. قیامت کی صبح تک یہ قرآن میں رہیں گی. تو ان کا ذکر گزرا تھا. تو اس صورت میں ہم نے جہاں پر اور باتیں پڑھی وہیں پر ایک بات یہ بھی پڑھی تھی کہ اس میں حضرت لقمان کی کچھ نصیحتیں ہیں. کس کو؟ ان کے بیٹے کو. وہ کون تھے بس یہ ہمیں نہیں پتہ، صرف حضرت لقمان کے بیٹے تھے. تو باپ نے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت لقمان جس قدر نیک تھے اور پارسا تھے اور صاحب بصیرت تھے اور صاحب فہم و دانش تھے، اسی طرح ان کا بیٹا انتہائی کن ذہن اور مشرک، شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا. یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اگر چاہے تو باپ نبی ہو، بیٹا کافر اور مشرک پیدا کر دے، اور چاہے تو باپ مشرک ہو ہاں اور بت گر ہو، آزر اس کے گھر میں بت شکن ابراہیم پیدا کر دے. یہ اللہ کی مرضی ہے. تو حضرت لقمان کے جو بیٹے تھے تو یہ بھی مشرک تھے. تو باپ نے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی ہیں. سب سے پہلی نصیحت جس کا ذکر آج کے سبق میں ہے وہ یہ ہے کہ باپ نے بیٹے سے یہ کہا کہ بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس لیے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. اس گناہ سے اور بڑے گناہ سے بچتے رہنا. اس لیے کہ جتنے گناہ ہوں ان کے بارے میں توبہ اور امید اس کی گنجائش ہے کہ بندہ توبہ کرے اللہ مغفرت فرما دے، بندہ توبہ کرے اللہ بخشش فرما دے. لیکن شرک ایسا بدترین گناہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک. اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن ایک گناہ کو معاف نہیں کرتے، وہ ہے بڑا گناہ جس کو شرک کہتے ہیں. تو بیٹے کو باپ نے بھی نصیحت میں یہی کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں ایک آدمی کا حق چھین کر دوسرے کو دے دینا، اسے ظلم کہتے ہیں. تو عبادت اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے، عاجزی دکھانا بندوں کا
یہ اللہ کو جچتا ہے، اللہ کو سجتا ہے کہ بندے عاجزی دکھائیں اس کے لیے۔ اگر اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے سامنے بندہ عاجزی کی نیت سے، عبادت کی نیت سے سجدہ کرے، گرے پڑے، ہاتھ باندھے، کچھ بھی کرے، یہ شرک ہے۔ تو اللہ کا حق اللہ کی مخلوق کو دے دیا تو یہ ظلم عظیم ہے، اور اسی کو ظلم کہتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اس کا ذکر ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، جب کہا لقمان نے، لِابْنِهِ اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ اس حال میں کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، اس حال میں، اس وقت کہ جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا۔ نصیحت میں کیا کہا حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے؟ کہنے لگے یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ بنیا یہ تصغیر ہے نا، جس طرح پشتو میں کہتے ہیں بچنگیا، اے زما بچنگیا، یا بنیا، ہاں اے میرے، اور پنجابی والے کہتے ہیں کہ اے میری پتری، پتر اور پتری، اے بچیا، اے بچنگیا، بچیا، خیر۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، یہ تم سے یہ گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ کیوں؟ ان الشرک، بے شک جو شرک ہے، لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ سارے گناہوں کی معافی تلافی ممکن ہے، سوائے اس گناہ کے، ظلم عظیم کے، شرک کے، یہ معاف نہیں فرماتے اللہ، اس سے بچتے رہنا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان کے بیٹے مشرک نہیں تھے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، بعض مفسرین نے، کہ حضرت لقمان کے بیٹے مشرک نہیں تھے، یہ باپ ویسے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ بس اوقات بیٹا بڑا نیک اور صالح ہوتا ہے، لیکن یہ تو باپ کا حق بنتا ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، تو بیٹے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کی نصیحت کو سنے، اگرچہ اسے پتہ ہو، کیونکہ باپ اور ماں سے یہ جو رشتہ ہے یہ بڑا مخلص رشتہ ہے۔ اولاد کے لیے والدین کے علاوہ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ ایک پیر صاحب ہو، دوسرے پیر صاحب ہو، ایک ملنگ ہو، دوسرا مولوی صاحب ہو، فلانے صاحب ہو، گھر میں اپنی ماں کو اور سگے باپ کو، بوڑھے باپ کو نہیں پوچھتے، کبھی اس دروازے پر ہو، کبھی اس دروازے پر ہو، کبھی کس کے پاس اور کبھی کس کے پاس۔ یہ تو ایسا دروازہ ہے، حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے کہ جو والد یا والدہ اپنی اولاد کے حق میں کرتے ہیں۔ اس سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن گھر کا پیر ہلکا ہوتا ہے نا، تو لوگ اپنے ماں باپ کو توجہ نہیں دیتے اور ادھر ادھر کی بس ٹھوکریں مارتے رہتے ہیں، وہ ہم سے پیسے بھی لیتے ہیں، سب کچھ لیتے ہیں۔ دراصل اس میں کچھ غلطیاں ماں باپ کی بھی ہیں۔ ماں باپ کی یہ ہے کہ والدین نے اولاد کو اپنا حق سمجھایا ہی نہیں کہ ہمارا کیا حق ہے، اور دوسرا یہ کہ والدین کو خود بھی پتہ نہیں کہ ہمارا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ باپ اپنے آپ کو باپ سمجھتا نہیں ہے، بیٹے کو آزاد کھلا چھوڑا ہوا ہے، وہ اس کی نگرانی نہیں کرتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ رات کو کب آتا ہے، اس کی گیدرنگ، اٹھنا بیٹھنا، محفلیں مجلسیں کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ باپ اپنے آپ کو باپ سمجھتا نہیں ہے، تو اس لیے یہ اولاد بگڑ جاتی ہے۔ اس میں والدین کا بھی عمل دخل ہے، ان کی بھی سستی ہے، اور زیادہ تر اولاد کی کہ وہ اپنے والدین کو نہیں سمجھتے۔ تو ان الشرک، بے شک جو شرک ہے، لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب اگلی آیت میں حضرت لقمان کی چونکہ نصیحتیں یہاں ذکر ہیں، تو جو اگلی آیت ہے اس میں حضرت لقمان کی نصیحت نہیں ہے، یہ ایک اضافی بات ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ خروج عن الباس، جو اصل موضوع ہے حضرت لقمان کی نصیحتیں، اس سے نکلنا، انگلش میں کہتے ہیں نان ایشو میں مبتلا کرنا بندے کو۔ تو اصل بات تو ہے حضرت لقمان کی نصیحتیں، لیکن اللہ نے ایک دوسرا ٹاپک شروع کر دیا، جملہ معترضہ۔ اللہ نے ایک دوسری طرف کہ چلو 1 روپے میں 2 مزے، ہم تو آپ کو لقمان کی نصیحتیں سنا رہے تھے، چلو اب ایک اور بات سناتے ہیں، یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے، یہ سنو۔ تو
تو وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اگلی آیت میں اللہ والدین کا حق بیان کرتے ہیں۔ بات بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو مکہ کے جو مشرک تھے یہ حضرت لقمان کو بڑا ہی دانشمند، صاحب علم و فضل اور صاحب بصیرت سمجھتے تھے، اپنے لیے رہبر اور رہنما سمجھتے تھے۔ یہ کل اور پرسوں کے سبق میں آپ سن چکے ہیں۔ تو وہ حضرت لقمان کی باتوں کو بڑے غور سے سنا کرتے تھے، چونکہ ان کی باتیں ہیں ہی اس قابل کہ غور سے سنی جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے مشرکو، تم لقمان کی باتیں تو بڑی غور سے سنتے ہو، اور تمہاری اولاد میں سے اگر کوئی شخص شرک کو چھوڑ کر توحید کی راہ پر گامزن ہو جائے، توحید اختیار کر دے، تو پھر تم اس اپنی اولاد کو چھوڑتے نہیں ہو، اسے منع کرتے ہو کہ توحید سے باز آ جائے اور دوبارہ شرک کی دلدل میں چلا جائے اور اس گندگی میں مبتلا ہو جائے۔ تو کیا تم نے لقمان کی جہاں پر اور باتیں اپنائی ہوئی ہیں، وہاں پر تم نے حضرت لقمان کی اس بات کی طرف دھیان نہیں کیا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جب تمہاری اولاد شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف جاتی ہے تو تمہیں اس سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تو بس اوقات جب یہ ان کی اولاد توحید اختیار کرتی تو والدین انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے، تکلیفیں دیتے، پریشانیوں میں مبتلا کرتے، مختلف قسم کے مسائل ان کے سامنے کھڑا کرتے۔ تو اس موقع پر بچوں سے بھی والدین کی کچھ نہ کچھ حقوق تلفی ہو جاتی، ان کی حق تلفی ہو جاتی، ان کی گستاخی اور بے ادبی ہو جاتی۔ تو اس لیے اللہ نے یہ آیتیں بیان کی کہ دیکھو جس طرح بھی ہے والدین کا اولاد پر بہت بڑا حق ہے، اور خاص طور پر تمہاری ماں کا حق جو بہت زیادہ ہے، ماں کا حق یہاں پر یاد کروایا۔ لیکن یہ حق اتنا نہیں کہ یہ رکاوٹ بن جائے مجھ اللہ کے حق کے درمیان۔ جہاں پر دین کا مسئلہ ہوگا وہاں پر ماں باپ کی بات نہیں ماننی، اور دین کا مسئلہ نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو رہتے ہوں اور والدین ناراض رہ جائیں تم سے، تو یہ بڑی مشکل بات ہے۔ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اور اگر اللہ اور والدین ان کی باتوں کا اور دین کی باتوں کا اور والدین کی دنیا کی باتوں کا آپس میں ٹکراؤ آ جائے تو اللہ کی بات ماننی ہے، والدین کی بات کو چھوڑ دینا ہے، اور اگر ان کے درمیان تطبیق ممکن ہو، دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہو، اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کی مخلوق اور اس کے بندے تمہارے ماں باپ بھی راضی ہیں، یہ تو سونے پر سہاگے والی بات ہے۔ تو یہاں پر ماں کا ذکر خاص طور پر ذکر کیا، اور پھر اسی طرح آج کا سبق ختم ہو جائے گا۔ وصینا الانسان، اور ہم نے تاکید کی، وصیت کی، حکم دیا انسان کو، بوالدیہ، اس کے والدین کے بارے میں۔ کیا حکم دیا؟ کہ ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نرمی برتاؤ، اور اس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں بھی گزر چکی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد بھی کئی ساری صورتوں میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب کیا ہے۔ خاص طور پر والدین میں حملتہ امہ، اپنی ماں کا بڑا خیال رکھنا۔ کیوں؟ حملتہ، اٹھایا اس کو، کس کو؟ انسان کو۔ امہ، اس کی ماں نے، اٹھایا انسان کو اس کی ماں نے۔ وہنن علی وہنن، کمزوریوں پر کمزوریاں اٹھاتے ہوئے، تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھاتے ہوئے اس کی ماں نے اسے اٹھایا 9 مہینے۔ وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑا دینا، فی عامین، 2 سالوں میں۔ 9 مہینے تو اس کی ماں کا اسے اپنے پیٹ میں سنبھالے رکھنا، پھر جب یہ پیدا ہو جائے پھر بھی بچے کی نگہداشت کرنا، پرورش کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ پھر 2 سال تک، خاص طور پر جب تک یہ بچہ دودھ پیتا ہے، دودھ پینے کی جو عمر ہے تمام فقہا کے نزدیک، چاروں کے 4 فقہا اور ائمہ کے نزدیک 2 سال ہے۔ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ بس جو 2.5 سال تک وہ مدت رضاعت کا مسئلہ ہے، بہرحال لیکن 2 سال سب کے اتفاق ہے کہ 2 سال تک ماں اپنی اولاد کو دودھ پلائے، پھر 2 سال کے بعد چھڑا دینا چاہیے۔
وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑا دینا فی عامین 2 سالوں میں ہے۔ یہ کیوں؟ انشکر لی، کہا کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ دیکھیں یہاں پر اللہ نے والد کا ذکر نہیں کیا، والدہ کی تکالیف کا ذکر کیا ہے، اور جو والد کی تکلیفیں ہیں وہ چھوڑ دی ہیں، سامع کے، سننے والوں کے ثوابدید پر چھوڑ دی ہیں، کہ والد کی تکلیفیں تو ظاہر اور باہر ہوتی ہیں، کہ باپ پہلے تو یہ ہے کہ نکاح میں جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو اس میں بس اوقات یہ اپنی مرضی اور اپنی محبت چھوڑ دیتا ہے، چونکہ اس کو تو کوئی حلال رشتہ کرنا ہوتا ہے، نیک اور صالح لڑکی سے رشتہ کرنا ہوتا ہے، بس اوقات جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے، جو لڑکی سے اچھی لگتی ہے، وہ نیک صالحہ نہیں ہوتی، تو یہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ نکاح کے لیے، کہ میرے ہاں اولاد پیدا ہوگی تاکہ وہ نیک عورت سے پیدا ہو۔ یہ بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر یہ 46 کروموسوم ہوتے ہیں، ہر انسان کے اندر، جب سے یہ بالغ ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ ملاپ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا، تو آدھے عورت کی طرف سے آتے ہیں اور آدھے مرد کی طرف سے آتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ دیکھیں نا، آج سائنس یہ تحقیق کرتی ہے کہ عورت اچھی ہونی چاہیے، خاندان اچھا ہونا چاہیے، صرف پیسہ نہیں، بدماش نہیں ہونا چاہیے، خاندان اچھا ہونا، عزت، حیادار، شریف لوگ ہونے چاہیے۔ تو وہ جو 46 میں سے آدھے کروموسوم ہیں وہ عورت والے مرد کے ساتھ ملتے ہیں، تو اس سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو عورت کے اندر اگر شرافت ہوگی اس خاندان میں، اس میں بزرگی ہوگی، قابلیت ہوگی، جو کچھ ہوگا وہ اس بچے میں براہ راست منتقل ہوگا۔ براہ راست یہ بچہ وہ ماں اور باپ کے اخلاق کا مجموعہ بن کر سامنے آئے گا۔ والد کی جو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، وہ میرے اور آپ کی عقلوں پر چھوڑ دیا ہے۔ تو والد بھی بہت تکلیفیں اٹھاتا ہے، پہلے تو نکاح میں، پھر جب یہ بچہ ماں کے رحم میں آ جاتا ہے ملاپ کے بعد، پھر تکلیفیں، پھر جب یہ باہر آتا ہے پھر تکلیفیں، بچے کی پرورش، ماں کا زچہ اور بچہ دونوں کا سنبھالنا، یہ باپ کی تکلیفیں بھی ہیں۔ پھر جب تک یہ بچہ جوان ہو کر برسر روزگار نہ ہو تب تک اس کو سنبھالنا یہ باپ کی ذمہ دار۔ بوڑھا باپ سفید داڑھی کے ساتھ سارا دن پسینے میں لت پت، شام کو کما کر لا کے اس بیٹے کے لیے رکھنا، تو جہاں پر والدہ کے حقوق ہیں تو اسی طرح والد کے حقوق بھی ہیں۔ معاشرے میں ایک غلط بات یہ بھی ہے کہ لوگ بس اوقات ماں کو بہت بڑا درجہ، ماں کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ باپ کا کوئی درجہ نہیں، باپ کا بھی بہت۔ اگر ماں جنت ہے تو جنت کا دروازہ باپ ہے، تو جب تک دروازہ کھلے گا نہیں جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ کیوں؟ انشکر لی، تاکہ یہ مجھ رب کا شکر ادا کرے، ولی والدی کا، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرے، الی المصیر، اور اس نے میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، وہ ان جاہدا کا، اور اگر یہ والدین تم پر زور ڈالیں، دباؤ ڈالیں، کس بات پر؟ الا ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، کہ تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ کس کے ساتھ؟ مجھ رب کے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ ما لیس لک بہ علم، اور اس بات پر تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک ہونے کی دلیل تو ہے نہیں، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے نا، لیکن فلا تطعہما، تو پھر اس ماں کا اور باپ کا، ان والدین کی اطاعت قطعاً نہ کرنا، کیونکہ یہ مجھ رب کے مقابل آ چکے ہیں، مجھ رب کے حکموں کے مقابل آ چکے ہیں۔ وصاحبہما، اور ساتھ رہو ان دونوں کے، ان کو اپنا صاحب اور دوست بنا کر رکھو، پھر دنیا میں معروفاً، دستور کے مطابق، تبع سبیل من اناب الیہ، اور پیروی کرو اس راہ کی جو متوجہ ہوا میری طرف، ثم الی مرجعکم، پھر تم سب میری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، فانبئکم، میں تمہیں بتا دوں گا، اللہ فرماتے ہیں، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ